آپ نے اعلان سنا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ایمان خطرے میں۔ آج میں آپ کو ایمان کے بارے میں کچھ سمجھاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے ایمان خطرے میں ہے، اس کے بارے میں بھی 2-3 احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے گفتگو کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایمان کو ایمان کیوں کہا جاتا ہے۔ اور نہ جاننے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی اہمیت جیسی دل میں ہونی چاہیے ویسی آج کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو ایمان کو سمجھیں، آپ توجہ مکمل اس طرف رہے۔ ایمان کو ایمان کیوں کہا جاتا ہے اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المفردات کے اندر لفظ ایمان سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی ہے۔ ان میں سے صرف 1 یا 2 باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ ایمان کو سمجھ سکیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایمان امن سے ماخوذ ہے، یعنی امن سے ایمان بنا۔ اب ایمان کا مطلب ہوتا ہے نفس کا، دل کا مطمئن ہونا، نفس کا، دل کا کیا ہونا؟ مطمئن ہونا، اور خوف کا نکل جانا۔ دل کا مطمئن ہونا اور خوف کا زائل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب اس اعتبار سے کس بات سے دل کا مطمئن ہونا اور کس خوف کا دل سے نکل جانا، یہ دونوں چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ کس بات سے دل کا مطمئن ہونا اور کس خوف کا دل سے زائل ہو جانا، تو فرمایا گیا دل کا اس بات پر مطمئن ہونا کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ قوت والا ہے، جو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت کے اندر سب کچھ ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اور اسی کے ساتھ جو مبادیات ایمان ہیں اس کے حوالے سے پھر مزید گفتگو میں کرتا ہوں، لیکن اس بات سے مطمئن ہونا، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ جنت تو ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ تو آج دنیا میں 1000 تکلیفوں میں ہم اگر زندگی گزاریں، لیکن اگر ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو جہنم کا خوف نکل گیا۔ یہ خوف نکل گیا کہ اللہ عز و جل بھلے دنیا میں کچھ مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، امتحان میں گرفتار کر دیتا ہے، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو اللہ عز و جل ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔
تو جہنم سے ڈر، جہنم کا خوف دل سے زائل ہو جانا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ صاحب ایمان جہنم کی آگ سے بے خوف اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا ایمان والا بے خوف ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ والے کیوں ڈرا کرتے تھے؟ کیوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر؟ کیوں جہنم سے پناہ مانگی گئی؟ کیوں جہنم سے بچنے کی دعا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمائی، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ مرتے مرتے وقت تک شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے۔ اس لیے برابر یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تاکہ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اللہ عز و جل جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کا لغوی معنی علامہ بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ امن سے ماخوذ ہے، گویا کہ تصدیق کرنے والا تصدیق کیے جانے والے کو جھٹلانے اور مخالفت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تصدیق کرنا کس بات پر؟ اب ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ اصطلاح شریعت کے اندر ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو الایمان هو التصدیق، ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کس چیز کی تصدیق؟ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے، اس لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرنا، اور یہ کہنا کہ جو کچھ حضور لائے وہ سچ ہے۔ اگر حضور کی لائی ہوئی ساری چیزوں کی کوئی تصدیق دل سے کرے وہ مومن ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تصدیق بالقلب فرمایا گیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بسا اوقات اقرار کا وقت نہیں ملتا، لیکن دل سے انسان، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اسلام اپنا ظاہر کرنے کا وقت ملا مسلمان ہونے کے بعد، اور پھر وہ ظاہر نہ کیا، چھپائے رکھا، لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہے، اور وہ اپنی زندگی غیر اسلامی گزار رہا ہے لیکن اندر سے مسلمان ہو چکا ہے، تو عند اللہ تو مومن ہوگا، لیکن اس کی نماز جنازہ اور دیگر چیزوں کے سلسلے میں بچنا پڑے گا، اس لیے کہ ظاہر کرنے کا موقع ملا، اس نے ظاہر نہ کیا، تو ظاہر کے اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ تو اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کے بارے میں جب آپ مختصر سمجھ گئے تو اب کن چیزوں پر ایمان لانا، ایمانیات میں سے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں فرمایا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لایا، اب رسول جو ایمان لائے یعنی رسول تو مومن ہیں ہی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان کے ایمان کے حوالے سے جو ان کا ایمان ہے، کس چیز پر ایمان ہے، اس ایمان کی وضاحت قرآن کر رہا ہے کہ رسول ایمان لایا کن باتوں پر؟ اللہ اکبر، جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، بما انزل الیہ من ربہ، اللہ کی طرف سے جو رسول پر اترا وہ اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کا فرمان ہے، اس چیز پر اللہ کے رسول ایمان لائے کہ یہ من جانب اللہ ہے، وحی الہی ہے، اور صرف رسول ہی نہیں والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ اب آگے وضاحت کی جا رہی ہے کل آمن باللہ، اب یہ ایمانیات کی تشریح کی جا رہی ہے، کن کن چیزوں پر؟ کل آمن باللہ، سب نے مانا اللہ، کس کو مانا؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ یک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اور مومنین ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں پر۔ اب یہاں میں اللہ کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھا دوں، اعتقاد و تصدیق کرے کہ اللہ واحد اور احد ہے، اس کا کوئی شریک و نظیر نہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ، اسماء حسنہ وہ صفات علیہ پر ایمان لائے۔ اب اسماء حسنہ اور صفات علیہ، اللہ کے جتنے نام ہیں نا وہ سارے نام بہت اچھے ہیں، اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بہت بڑی صفات ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو سننے کی طاقت دی تو وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، لیکن سننے کی طاقت جو اللہ کی ہے وہ اس کے خود کی اپنی ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، وہ اس کی ذاتی ہے۔ وہ جسے سننے کی طاقت عطا کرے وہ سن سکتا ہے، جسے بولنے کی طاقت عطا کرے وہ بول سکتا ہے، اور جس کو اللہ عز و جل دیکھنے کی طاقت عطا کرے وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات بہت بڑی ہیں، اور وہ ذاتی صفات ہیں، اور اس کی صفات عطائی نہیں، وہ اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں۔ وہ جسے عطا کر دے اس کو وہ صفات میں سے، صفات سے مراد یہ ہے کہ سنتا وہ بھی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو سننے کی طاقت عطا کر دے تو یہ اس کی عطا ہے۔ اور یقین کرے اور مانے کہ وہ علیم اور ہر شے پر قدیر ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے، یہ یقین کرے۔ ہم اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ سے چھپا ہوا نہیں، ہمارے دل کی نیت اللہ جانتا ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ اور یہ یقین بندے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میرا مولا علیم ہے، جاننے والا ہے، تو پھر بندہ کہیں بھی کوئی دل کے اندر کھوٹ لے کر کے نہیں بیٹھے گا، اور کہیں گناہ نہیں کرنے جائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا مولا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ قدرت جو ہے نا، اس کو یہ ذہن میں رکھیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر واقعات موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، اور عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جس عمر کے اندر لوگوں کو بچے نہیں ہوا کرتے، ان کی اہلیہ جس عمر کو پہنچ چکی تھی اس عمر میں بچے نہیں ہوا کرتے، لیکن اللہ قدیر ہے، چاہے تو دنیا کہے نہیں ہوگی، لیکن مولا چاہے تو قدرت رکھتا ہے وہ پیدا کر دے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا، اس سے مایوسی سے انسان نکل جاتا ہے۔ اللہ قدیر ہے، اور اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے، زمین سے لے کر آسمان، ساری کائنات اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے وہ اپنا حکم نافذ کرے، اور اس کے حکم کے اوپر سب کچھ چلنا شروع ہو جائے۔
ملائکہ پر ایمان، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، فرشتے ہیں یہ یقین کرے، فرشتے ہیں یہ یقین کرے، اور پھر معصوم ہے، فرشتوں سے گناہ ہونا ہی نہیں، وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام و پیام کے واسطے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو احکام ہوتے ہیں نا، وہ فرشتے اللہ عز و جل کا حکم لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، تو اللہ اور رسولوں کے درمیان وہ واسطے ہیں، اور فرشتوں کی کئی قسمیں، فرشتوں کے کئی قسم کی ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، کوئی کرامن کاتبین کی حیثیت سے ہے، کوئی منکر نکیر کی حیثیت سے ہے، اس طریقے سے مختلف فرشتے ہیں اور مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، یہ ایمان میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اللہ کی، ان ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانے، جیسے قرآن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور کم و بیش 114 صحیفے نازل ہوئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتابوں کا منکر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ رسولوں پر ایمان، جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب پر ایمان، جتنے بھی اللہ نے فرستادہ پیغمبر بھیجے وہ ساروں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سارے رسول برحق ہیں، جتنے رسول بھی اس نے بھیجے ہیں، اور ہم کسی ایک رسول کی بھی توہین نہیں کر سکتے، کسی ایک رسول کی گستاخی سے یا بے ادبی سے انسان ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہزار حضور کی توہین کریں، لیکن خدا کی قسم کوئی مسلمان کبھی حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتا، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ یہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ ایمان آپ کی زندگی میں آ گیا، اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں، اور بھی تفصیل ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کا ایک چیپٹر ہے اور اعتقاد میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کر کے پوری زندگی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل اسی وقت قبول ہوگا جب ایمان ہمارا سلامت ہوگا اور ایمان ہمارے پاس ہوگا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کا مقام کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں بتاؤں گا تو آپ اپنی قسمت پر ناز کرو گے، اور میں اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کی روشنی سے سمجھاتا ہوں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ خیر البریہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، پالنہار حقیقی فرما رہا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ مخلوق، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، ان ساری مخلوق میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ بہتر ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے اور جس نے نیک عمل کیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا ہے تو کیا اس کو اللہ عز و جل بہتر تو فرما دیا، تو ایمان کا کوئی فائدہ بھی اس کو نصیب ہوگا؟ تو ہاں، قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر موجود ہے۔ اور جب کوئی شخص
ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے اور جس کے حضور ایمان اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، یعنی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پہنچا کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے، یعنی ایمان لے کر کے گیا اور ساتھ میں اچھے کام بھی وہ لے کر کے گیا کہ نیکیاں کی تھی دنیا میں، یہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اسی کے درجے اونچے ہیں، یعنی اس بندے کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کر کے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا اور نیکیاں کرتے ہوئے گیا، اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب یہ آیت سماعت فرمائیں اور پھر ایمان خطرے میں کیسے ہے اس طرف میں آتا ہوں۔ ایمان بہت بڑا سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو سمجھو۔ چونکہ ہمارا حال اپنے رب کے بارے میں ایسا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ ماں مسلمان، بیٹا مسلمان، باپ مسلمان، بیٹی مسلمان، بس یہی سب چل رہا ہے، اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں۔ اگر رب کے بارے میں جان لیں تو پھر امام حسین کربلا میں رب کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے ڈرے نہیں، اور جانتے تھے کہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو ہزار ہٹانشیں کی جائیں، لیکن قرآن سے نہ ہٹا جائے، نہ قرآن کے فرمان سے ہٹا جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ اب ایمان کتنا بڑا سہارا ہے، ذرا سوچو آپ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شیطان کو نہ مانے، کس کو نہ مانے؟ نہ مانے سے مراد یہ کہ شیطان کی نہ مانے، شیطان تو ہے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کی نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ مانے، نہ چلے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی، یعنی شیطان کو ماننے کی بجائے جو اللہ کو مانتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ڈیول ٹیمپل جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو شیطان کا مندر بنائے ہو، جا کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی بھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ایسی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور ایسا مضبوط سہارا اسے مل گیا ہے جو سہارا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔